عائشہ شکیل، آپ کا تعلق ڈی پی ایس اسکول ماڈل ٹاؤن سے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز ساتھیوں اور محترم رفقائے وطن، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے، اور کیوں نہ ہو مجھے پاکستانی ہونے پر فخر جب میرا پاکستان کوئی عام خطہ زمین نہیں بلکہ ہزاروں ماؤں کی دعاؤں، لاکھوں شہیدوں کے خونوں اور بے شمار جانوں کی قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے جنوری 1948 کو فرمایا، ہم نے پاکستان حاصل کر لیا ہے، مگر اس کی دفاع اور استحکام ہر پاکستانی کا اولین فریضہ ہے۔ محترم سامعین، اگر میں پاکستانی ہونے پر فخر کی سر فہرست کروں وجوہات، تو سب سے اوپر میرے ذہن میں 1965 کی رات آتی ہے۔ کس طرح بھارت نے رات کی تاریخی میں پاکستان پر حملہ کیا، لیکن کیا وہ یہ بھول گیا کہ پاکستان کی قوم اپنی غیرت اور دفاع کی قلعہ بند ہے؟ کس طرح لاہور کی فصیلوں پر ہمارے نوجوانوں نے اپنے سینوں کو ڈھال بنایا، اور کس طرح آسمان پر ایم عالم شاہین بن کر گرجا، کس طرح اس نے ایک منٹ میں، معزز سامعین، ایک منٹ میں پانچ بھارتی جنگی طیارے تباہ کیے، کس طرح میجر عزیز بھٹی نے بمبا والی راوی بیدیا نہر پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ دشمن کو روکے رکھا، آگے نہ آنے دیا، اور اس جنگ میں دیکھ لیا دنیا نے کہ پاکستان دنیا کی صف اول افواج میں کیوں شامل ہے۔ ہم قافلہ عشق ہیں، ہم جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، ہم قافلہ عشق ہیں، ہم جان ہتھیلی پہ رکھتے ہیں، سرحد کی ہر چوکی پر ہم شمع وفا جلتے ہیں۔ معزز سامعین، وقت گزرا لیکن دشمن کے عزائم نہ بدلے۔ 7 مئی 2025 کو ایک دفعہ پھر رات کی تاریکی میں پاکستان پر حملہ کیا گیا، بزدلانہ حملہ کیا گیا، لیکن اس دفعہ پھر ہماری فوج نے آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کیا۔ آپریشن بنیان مرصوص کا آغاز کرتے ہوئے ہماری فضائیہ فوج آسمان پر بجلی بن کر کڑکی، ہماری بری فوج نے دشمن کو سنبھلنے کا موقع نہ دیا، اور ہماری بحری فوج دشمن کی ہر چال پر نظر رکھی تھی۔ معزز سامعین، مختصر یہ کہ مجھے فخر ہے کہ ہماری فوج برف پوش پہاڑوں سے لے کر تپتے ہوئے صحراؤں تک ہر جگہ داستان رقم کرنے کے لیے تیار ہے۔ شہادت ہے مطلوب او مقصود مومن، شہادت ہے مطلوب او مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ معزز سامعین، صرف یہ نہیں، تعلیم، کھیلوں کے میدان اور یہاں تک کہ ہر ٹیکنالوجی کے میدان میں بھی پاکستان آگے رہا۔ کم عمر عرفہ کریم، علی معین نوازی جیسے شیر نے، جس نے 22A گریڈ لے کر دنیا میں ریکارڈ قائم کیا، اور ارشد ندیم جس نے دنیا کے سب سے بڑے میدان میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا۔ مجھے فخر ہے، کیونکہ پاکستان دنیا کا سب سے پہلا مسلم ممالک ہے جو ایٹمی طاقت ہے۔ مجھے فخر ہے کیونکہ ہمارے عیدی نے بیوہ اور ان بچوں کی مدد کی جن کے باپ پاکستان میں اپنی جانیں دے گئے۔ مجھے فخر ہے پاکستانی ہونے پر۔ یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ وطن تمہارا ہے، تم ہو پاسباں اس کے، یہ چمن تمہارا ہے، تم ہو نغمہ خواں اس کے۔ صدر ذی وقار، پاکستان کا ہر طالب علم اگر علم کو اپنی شمشیر بنائے، ہر تاجر ایمانداری کو اپنی تلوار بنائے، اور ہر پاکستان کا شخص اتحاد
की तरफ रुझान दे तो पाकिस्तान को कोई ताकत रोक ना सके। मुअज़्ज़िज़ सामीन, पाकिस्तान ऐसा है, हमारा पाकिस्तान ऐसा है कि यहाँ की फैक्ट्रियाँ हर वक्त चलती हैं, यहाँ के सब्ज़ खेत लहलहाते रहते हैं और यहाँ का हर नौजवान अपना लोहा मनवाने को तैयार है दुनिया में। आखिर में मैं इस दुआ के साथ अपनी तकरीर का इख्तिताम करना चाहूँगी। खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे, खुदा करे कि मेरी अर्ज़े पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ जो फूल खिले वो खिला रहे बरसों, यहाँ खुदा के गुजरने की भी मजाल ना हो। शुक्रिया जी। ये थी आयशा शकील। हाज़िर मोहतरम, हमदर्द नौनियाल असम्बली में हम बरादर अज़ीज़ जनाब नासिर बशीर को खुश आमदीद कहते हैं कि आप इन नौनिहालों की हौसला अफजाई के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। और अब खुश आमदीद कहेंगे एक ऐसी मुकर्ररा को जिनके लहजे में हुब्बुल वतनी की गूंज सुनाई देती है। जी बिल्कुल, मेरी मुराद ईशा सरफराज से है। आपका ताल्लुक़ भी डिविजनल पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन से है। ईशा सरफराज। आज ये तकरीर का उन्वान हमें पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र है। माही रमज़ान का अशरे नजात, लैलतुल क़द्र की मुबारक रात, जुमातुल वदा की थी, एक सब्ज़ हलाली परचम दुनिया के नक्शे पर उभरा। एक ऐसा मुल्क जिसके लिए लाखों लोगों ने जाने कुर्बान कर दी। नन्हे बच्चे यतीम, कई सुहाग उजड़े, इज्जतें तार तार, तो सिद्धे जी वकार। फिर ये वतन हमें चांद तारों और फूलों से अजीज तर क्यों ना हो, जब हुब्बुल वतनी मिनल ईमान का तकाजा भी हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब मक्का अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ है। शेख सादी को अपना वतन हज़रत सुलेमान के तख्तो ताज से अजीज़ तर है। तो मेरा ये मस्कन भी जन्नत की बहारों की पनाहगाह है। और कायद का फरमान है कि हम में से कोई भी सिंधी, बलोची, पंजाबी या पठान नहीं, बल्कि हमें सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानी होने पर ही फ़ख्र करना है। आली वकार, पाकिस्तान इस्लाम की पहली एटमी ताकत और वो इमारत है जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को मजबूत करती है। मगर अफसोस, सद अफसोस, आज हम भूल गए हैं अपनी पहचान को, इस प्यारे पाकिस्तान को। निजात समझ बैठे हैं IMF और मगरिब के जमूत को। हमने तार तार कर दिया वतन के वकार को, मगर अब और नहीं। मेरे बाबा कायदे नौनिहाल ने जो तामीरे किरदार के साथ शऊर और इत्मीनान हमें दिया है, हम उसे ज़ाया नहीं होने देंगे। और उसका तकाजा है कि हम कदर करें सोहनी धरती की, नाज करें अपनी तहजीब और कौमी ज़ुबान पर, सकाफत और रस्म व रिवाज पर, चार मौसमों, समंदरों और ज़राअत पर, सोने जैसी मादनियात पर, खूबसूरत पहाड़ों पर फ़ख्र करें खेत खलियानों पर, सरसब्ज मैदानों पर, खित्ता-ए इस्लाम पर, मेड इन पाकिस्तान पर, मेड इन पाकिस्तान। आइए इन पाक फ़ज़ाओं में रब का शुक्र अदा करते हैं। इस अर्ज़े पाक से मोहब्बत का, तामीर का हक अदा करते हैं और सिर्फ पाकिस्तानी कहलाने पर ही फ़ख्र करते हैं। क्योंकि जो कौमें अपने मुल्क पर फ़ख्र करती हैं, वही कौमें दुनिया में अरूज को पहुँचती हैं। मिला नहीं वतने पाक हमको तोहफे में, जो लाखों दीप बुझे हैं तो ये चिराग जला है। आइए मुझसे एक वादा करें कि आप इस चिराग को कभी बुझने नहीं देंगे, इंशाअल्लाह ताला।
اور اب ہم ایک ایسے مقرر کو دعوت دے رہے ہیں جو یقین رکھتے ہیں کہ پاکستانی ہماری پہچان ہے۔ جناب سعد فیصل، آپ کا تعلق گورنمنٹ سینٹر ماڈل ہائی اسکول سے ہے۔ سعد فیصل۔ شروع کرتے ہیں اس رب کے نام سے جس نے ہمیں یہ پیارا وطن عزیز پاکستان عطا کیا اور اس پر فخر کرنا ہمارے لیے لازم قرار دے دیا۔ جناب والا، قومیں صرف سرحدوں سے نہیں نظریات سے بنتی ہیں، اور وہ قوم جس کا نظریہ قربانی، غیرت، استقلال اور ایمان پر کھڑا ہو یقیناً اسے پاکستان کہا جاتا ہے۔ جی ہاں، بالکل ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے، کیونکہ ہمارا جینا مرنا اسی دھرتی کے نام ہے۔ کیا یہ وہی دھرتی نہیں جہاں پر قائد اعظم محمد علی جناح نے بے جھجک کھڑے ہو کر کہا تھا there is no power on earth that can undo Pakistan؟ کیا یہ وہی سرزمین نہیں جس کی سرزمین نہیں جس نے 1965 کی جنگ میں دشمن کو ضرب لگا کر یہ سبق دے دیا تھا کہ ہماری قوم سو رہی ہو تو خوب وار کرو؟ جناب والا، کیا یہ وہی زمین کا ٹکڑا نہیں جس نے پچھلے دنوں بنیان المرصوص آپریشن میں دشمن کے رافیل طیاروں کے ساتھ ساتھ ان کا غرور بھی خاک میں ملا دیا تھا؟ جناب والا، پھر بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں رکھا ہی کیا ہے۔ میں ان سے مخاطب ہوں کہ ہمیں فخر ہے کیونکہ ہم اس دھرتی کے وارث ہیں جہاں عبدالستار ایدھی جیسا انسان پیدا ہوا، جہاں ملالہ نے قلم کی طاقت سے دہشت گردی کو چیلنج کیا، جہاں عبدالسلام نے دنیا کو نئی راہیں دکھائی، اور جہاں ارشد ندیم نے گولڈ میڈل حاصل کیا۔ جناب والا، پھر کچھ لوگ مجھے کہیں گے کہ رکھا ہی کیا ہے۔ میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ وہ کچھ رکھا ہے جو انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا۔ جناب والا، آج اگر کرپشن ہے، آج اگر ہمارے ملک میں کرپشن ہے تو دوسری طرف دین اور شریعت نافذ کرنے کی پہنچ بھی ہے۔ جناب والا، آج اگر، لیکن افسوس در افسوس ہمارے نوجوان کی ترجیح آج کل ان کا اپنا وطن نہیں یورپ، کینیڈا اور امریکہ ہے، لیکن وہ لوگ بھی موجود ہیں جو اپنا تن من دھن اس ملک کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جناب والا، آج ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہمیں اپنا تن من دھن لگا کر اس ملک کو اوپر لے جانا ہوگا۔ جناب والا، ہمیں حکیم محمد سعید صاحب کی تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا تاکہ یہ وطن اوپر جائے، جیسا قائد نے سوچا تھا، جیسا اقبال نے دیکھا تھا اور جیسا حکیم صاحب چاہتے تھے۔ شکریہ۔ جی بہت خوب۔ آئیے اب سنتے ہیں ایک ایسی آواز کو جو جذبے کی علامت ہے۔ وطن کے رنگ لیے اپنے الفاظ میں روشنی پھیلانے آ رہی ہیں نونہال فریحہ بابر۔ آئیے اور ہم سے مخاطب ہوں۔ آپ LDA اسکول سسٹم گلشن راوی سے تعلق رکھتی ہیں۔ نونہال فریحہ بابر۔ وقت ملا لیجئے، رات کے 11:59 ہوئے ہیں۔ یہ آل انڈیا ریڈیو لاہور ہے۔ ہمارے اگلے اعلان کا انتظار کیجیے۔ رات کے 12 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان لاہور ہے۔ پاکستان بنانے والوں، پاکستان مبارک ہو۔ یہ عرض وطن مہر بدا مان و جہاں تاب، یہ شاعر مشرق کے تخیل کا حسین خواب، یہ قائد اعظم کا اجالا ہوا مہتاب، یہ صبح درخشاں کا وطن میرا وطن ہے۔ لیلۃ القدر کی مقدس ساعتوں میں وجود میں آنے والی میری سہنی دھرتی، خوشبوؤں کی مسکن، جہاں تاب بہاروں، گل پرور موسم اور نورنگ پھولوں کی ایسی سرزمین جس کا ہر نظارہ شفق شفق، لہو لہو، ارم ارم، چمن چمن، ضیا ضیا، نمو نمو، سحر سحر، کرن کرن، کہیں شباب کی پھبن، کہیں شعائے نسترن، شفق بہارے آفری، افق گلاب پیرہن۔ وہ چاند ہے میری زمین، وہ پھول ہے میرا وطن۔ زوکار چشمے فلک نے وہ نظارہ بھی دیکھا جب ہم سے کئی گنا بڑے دشمن نے میرے پاک وطن کو صفحۂ ہستی سے مٹانے کا مکر و ارادہ لے کر کبھی 65 تو کبھی 71 میں ہم پر یلغار کی
کے قوم کو زندہ و جاوید کیا. کبھی ضرب اسب کی صورت اندرونی دشمن کو نیست و نابود کیا تو کبھی بنیان المرصوص کے ذریعے سیسا پلائی دیوار ہونے کا ثبوت دیا. تو ذوقار پھر میں کیوں نہ کہوں ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. ذوقار جب ببول کے کانٹوں کو کامن پن کی جگہ استعمال کرنے والی قوم JF تھنڈر بنائے, شاہین اور غوری اڑائے, تو مجھے کہنے دیجئے ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. جب عبدالستار عیدی اور حکیم محمد سعید قوم کے قدموں میں اپنا تن من دھن بچھائیں تو مجھے کہنے دیجئے ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. جب علی معین نوازش اور عرفہ کریم میدان علم میں دنیا پر چھا جائیں تو مجھے کہنے دیجئے ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. جب بھولو, جہانگیر, عمران اور احسام اور ارشد ندیم میدان کھیل میں سب ہلالی پرچم لہرائیں تو مجھے کہنے دیجئے ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. شکریہ. بہت خوب, ماشاءاللہ فریہ. اب ہم بلاتے ہیں ایک ایسے مقرر کو جن کے الفاظ پاکستان کے نقشے پر جگمگاتے ستاروں کی مانند ہیں. GLC اسکول کے عبدالرافع راشد روسٹم پر تشریف لائیں. عبدالرافع راشد. السلام علیکم محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز دوستو. آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے جذبے کے اظہار کے لیے کھڑا ہوں جو ہر پاکستانی کے دل میں دھڑکتا ہے. موضوع ہے ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. ہم اس خطے کے باسی ہیں جسے دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں کی اماجگاہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے. موہنجو دارو اور ہڑپا کی تہذیب سے لے کر بابو السلام محمد بن قاسم کی آمد تک یہ سرزمین ہمیشہ تاریخ ساز رہی ہے. پھر 14 اگست 1947 کو اللہ کے فضل سے ہمیں ایک آزاد وطن ملا جو صرف ایک جغرافیائی خطہ نہیں بلکہ ایک نظریہ ہے. ہمارے بزرگوں نے لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر یہ ملک حاصل کیا. تحریک پاکستان میں لاکھوں مسلمانوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا. ہماری افواج دنیا کی بہترین فوجوں میں شمار ہوتی ہیں. 1965 کی جنگ ہو یا بنیان مرصوص, ہمارے جوانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ثابت کیا کہ ہم اپنی سرزمین کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے ہوں, سرسبز وادیاں ہوں یا معدنی ذخائر, اللہ نے ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے. پنجاب کی محنت, سندھ کی شاعری, بلوچستان کی بہادری اور خیبر پختونخوا کی ثقافت مل کر پاکستان کو منفرد بناتی ہیں. پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی ایٹمی طاقت ہے اور دنیا بھر میں پاکستانی ڈاکٹرز, انجینئرز اور سائنسدانوں کی خدمات کا اعتراف کیا جاتا ہے. کشمیر جیسے عالمی مسئلے پر دنیا کے سب سے بڑے اخلاقی موقف کا ترجمان ہونا ہمیں اقوام عالم سے منفرد کرتا ہے. پاکستانی ہونے پر فخر کرنے کے ساتھ ساتھ ہم پر یہ ذمہ داریاں بھی عائد ہوتی ہیں کہ ہم اپنے وطن کی ترقی کے لیے محنت کریں, قومی یکجہتی کو مضبوط بنائیں, پاکستان کی مثبت تصویر دنیا کے سامنے پیش کریں. میرے دوستو, پاکستان صرف ایک ملک نہیں, ایک عہد ہے, ایک نظریہ ہے. آئیں ہم عہد کریں کہ اس عظیم ملک کی خدمت کرتے ہوئے ہمیشہ یہ کہنے پر فخر محسوس کریں گے کہ ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. شکریہ. پاکستان پائندہ باد. بہت خوب مرتبہ سے. آپ اپنی تقریر سے دلوں میں حب الوطنی کا چراغ جلائیں گی. ربیہ مظہر, آپ اقرا حفاظ سیکنڈری اسکول راج گڑھ کی طالبہ ہیں. ربیہ مظہر. جناب صدر اور معزز سامعین کرام, السلام علیکم. مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے وہ ہے مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. یہ فخر کوئی معمولی احساس نہیں,
یہ میرے خون کی روانی ہے، میری روح کی پہچان ہے اور میرے ایمان کا استعارہ ہے۔ جناب والا، سچ تو یہ ہے کہ خطۂ زمین ہمیں پھولوں کی سیج بن کر نہیں ملا، بلکہ خارزاروں کا سفر طے کرنا پڑا۔ زمین کی پیاس لہو سے بجھانی پڑی اور تہذیب و تمدن کی بقا کے لیے اپنی جان داؤ پر لگائی تو پاکستان بنا۔ پاکستان کا قیام صرف جغرافیے کی بنیاد پر نہیں بلکہ ایک اٹل نظریے پر ہوا تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری ثقافت میں مغربی مرغوبیت نہیں بلکہ خود اعتمادی ہے، غلامی نہیں بلکہ آزادی ہے، اندھی تقلید نہیں بلکہ اجتہادی فکر ہے۔ جناب والا، اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ کوہ ہمالیہ کی بلندی ہمت کی علامت ہے، پنجاب کے کھیت خوشحالی کی بشارت ہے، وادی سندھ کے دریا زندگی کی روانی ہے، گلگت اور بلوچستان کے پہاڑ معدنیات کے خزانے ہیں، لیکن سب سے انمول ساکنان وطن ہیں کہ ہمارے انجینئر شاہکار تعمیرات کے خالق ہیں، ہمارے ڈاکٹر مسیحائی کے نمبردار ہیں اور ہمارے سائنسدان نئی تخلیقات کی شمع روشن کر رہے ہیں۔ جناب والا، مجھے یہ کہنے دیجیے کہ میں پاکستان ہوں، میں آئی ٹی کی دنیا کی ارفاق کریم ہوں، میں سائنس میں ڈاکٹر عبدالقدیر ہوں، خدمت میں عبدالستار ایدن ہوں، میں کھیل کے میدان میں ارباب ندیم ہوں، معیشت میں دردانہ ندیم ہوں، دفاع میں مریم مختار ہوں، میں پاکستان ہوں اور میرا گھر شعبہ میری نئی پہچان ہے۔ جناب والا، بطور پاکستانی قابل فخر بات یہ ہے کہ پاکستانی قوم مشکل حالات میں کبھی پیچھے نہیں ہٹی، چاہے میدان جنگ ہو یا قدرتی آفات، اندرونی مسائل ہو یا بیرونی جلغات، کانوں بنیادوں محسوس کی صورت پاکستانی قوم نے اتحاد، یکجہتی اور اصرار کا مظاہرہ کیا۔ جناب والا، ہم بہت کچھ ہیں، ہماری آبادی زیادہ، ہمارے وسائل بے پناہ، ہمارے جذبے تر و تازہ، ہمارے ارادے بلند، ہماری تمنائیں دراز مگر افسوس صد افسوس۔ ہماری سمتیں مختلف ہیں، جگہیں اپنی اپنی نام الگ الگ ہیں، حالانکہ بے جلیل کا قرآن واقسموا بعدللہ کا اعلان کر رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے، فلا تنازعوا فتفشلوا، آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ ہمت ہار دو گے۔ جناب والا، ملک کی بقا سالمیت تعمیر نو کے لیے ہمیں اخوت کا رشتہ استوار کرنا ہوگا، اتحاد و یگانگت کا سورج اچھالنا ہوگا، ضمیر لالا میں چراغ آرزو روشن کرنا ہوگا، اسلام کے منشور اور قائد کے فرمودات پر عمل کرنا ہوگا۔ ذرہ ذرہ نار ہو، سمٹو چٹان بن جاؤ، تکرار نہ ہو، آبے رواں بن جاؤ، ایک ہو سب کی زبان، ایک ہو انداز کلام، جس کی تردید نہ ہو ایسا بیان بن جاؤ۔ شکریہ۔ سامعین کرام، پاکستان کا نام روشن کرنے والے یہ نوجوان ہمارا فخر ہے، اور اب ایک اور گوہر نایاب کی باری ہے۔ نام ہے ایشال نعیم، ان کا تعلق الاعلیٰ انٹرنیشنل اسکول ملیشیا ٹاؤن سے ہے۔ تشریف لاتی ہیں ایشال۔ دل سوچ سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، دل سوچ سے خالی ہے، نگاہ پاک نہیں ہے، پھر اس میں عجب کیا کہ تو بے باک نہیں ہے۔ جناب صدر محفل اور ارباب علم و دانش، میں دور حاضر کی ایک ایسی طالبہ ہوں جس کے ننھے سے دماغ کو فرقہ پرستی کے انجیکشن سے معاف کر دیا گیا ہے۔ فرقہ پرستی کا زہر میری نس نس میں کچھ اس طرح سے اتارنے کی کوشش کی گئی ہے کہ میرے لیے وطنیت اور صوبائیت میں تمیز کرنا ہی مشکل ہے۔ نہ مجھے اس قابل چھوڑا گیا ہے کہ میں خود غرضی کی عینک اتار کر وطنیت کی اہمیت سمجھ سکوں۔ تذبذب کی یہ کیفیت مجھے فکر میں گوتہ زن کر دیتی ہے، پھر میں یہ سوچتی ہی رہ جاتی ہوں کہ وطن کی اہمیت کیا ہے۔ جواب دل سے خود بخود نکلتا ہے کہ پاکستان ہی میری پہچان ہے۔ کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، کشتی حق کا زمانے میں سہارا تو ہے، عصر نورات دھندلا سا ستارہ تو ہے۔ جناب صدر، میں اپنے وطن پاکستان کے متعلق سوچتی ہوں تو میرا سر خود بخود سجدے میں گر جاتا ہے۔ جی ہاں جناب والا، مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے کیونکہ آج میں آزاد ہوں۔ یہی میری سب سے بڑی جیت اور یہی میری زندگی کا حاصل ہے۔ مجھے گائے ذبح کرنے پر قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنے کا
نہ مسجد میں نماز پڑھنے کا خوف ہے۔ میں ایک آزاد ملک کی شہری ہوں جہاں ایک ہی نبی کا نام لیوا اور ایک ہی خدا کی عبادت کرنے والے ہیں۔ میری سوچ آزاد، لب آزاد، قلم آزاد اور ہاتھ آزاد۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمیں آزادی کے وقت ورثے میں کیا ملا۔ مسئلہ کشمیر، سرحدی تنازعات، بے گھر مہاجرین، اثاثوں کی غیر منصفانہ تقسیم، نہ دفاتر، نہ اسکول اور کالج، نہ انتظامیہ، اور اس سب کے باوجود پاکستان کا دنیا کے نقشے پر ابھرنا اور قائم رہنا اقوام عالم کے لیے بھی ایک انوکھی مثال ہے۔ جناب صدر، پاکستان بنے 78 سال ہو چکے ہیں۔ اس میں پاکستان نے دن دگنی رات چگنی ترقی کی ہے۔ اس وقت پاکستان کے پاس بہترین افواج ہے جو وطن عزیز کی طرف اٹھنے والی ہر میلی آنکھ کو پھوڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ پاکستان دنیا اسلام کی پہلی ایٹمی طاقت بن چکا ہے۔ زرخیز کھیت، برف و چوٹیاں، معدنی وسائل اس کی عظمت کو چار چاند لگاتے ہیں، اور دوسری طرف انفرادی قوت، وسیع و عریض سڑکیں، بہترین ریلوے، دنیا بھر سے منسلک بندرگاہیں، جدید کارخانے اور لائف سٹاک، یہ سب وہ اثاثے ہیں جو ہم نے 78 سالوں میں بنائے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں ذہین ڈاکٹر، قابل انجینئر اور تربیت یافتہ مزدور انمول عطیہ ہیں۔ حاضرین گرامی، ہم لاکھ سہل پسند صحیح، لاپرواہ صحیح، لیکن محب وطن ہیں، اور یہی جذبہ حب الوطنی ہماری طاقت ہے۔ میرے وطن کا دامن وسیع و قلب انتہائی فراخ ہے۔ مادر وطن کی گود میں کسان بھی پلتے ہیں اور مزدور بھی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم یاس و نا امیدی کے مصنوعی بحران سے نکلیں اور وطن عزیز کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں۔ اے ارض وطن، کیا بتائیں تجھے کس طرح بنایا ہم نے، اے ارض وطن کیا بتائیں تجھے کس طرح بنایا ہم نے، تیری مٹی میں لہو اپنا ملایا ہم نے، خود زمیں بوس ہوئے تجھے اٹھایا ہم نے، خود زمیں بوس ہوئے تجھے اٹھایا ہم نے، پاس جو کچھ بھی تھا تجھ پہ لٹایا ہم نے، پاس جو کچھ بھی تھا تجھ پہ لٹایا ہم نے۔ جزاک اللہ۔ بہت خوب اشال نعیم ہم سے مخاطب تھیں، اور اب وطن کے رنگوں سے اپنی تقریر کا کینوس سجانے آ رہے ہیں محمد علی۔ یہ ان کا تعلق کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول سے نہیں ہے، آپ بیٹھ جائیں محمد علی، ان کا تعلق گورنمنٹ سینٹر ماڈل اسکول لوور مال سے ہے۔ آپ کی باری آتی ہے۔ میں بھی محفل میں جب جاؤ حشم رکھتا ہوں، اپنے لہجے سے خطابت کا بھرم رکھتا ہوں، لفظ ہوتے ہیں عطا لہجے بڑا سے مجھے، یا علی کہہ کے میں میدان میں قدم رکھتا ہوں۔ صدر ذی وقار، حاضرین باشعور، آج اس معزز اور باوقار ایوان میں مجھے جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا اس کا عنوان ہے ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ صدر علی وقار فخر کیوں نہ ہو، وہ ملک جس کی بنیاد لا الہ الا اللہ پر رکھی گئی ہو، جس کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو شامل ہو، ایسے ملک کی حرمت پر کٹ مرنا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، ایسے ملک کا باشندہ ہونا بھی بڑے اعزاز کی بات ہے، کیونکہ ہمارے نام سے ہوں گی روایتیں زندہ، ہمارے نام سے ہوں گی روایتیں زندہ، ہمارے حصے میں پرچم وفا کا آیا ہے۔ صدر علی وقار 1965 کا دن ایک ماں اپنے لختے جگر کے جنازے کے آگے کھڑی لوگوں کو فخر سے یہ بتاتی ہے میرے بیٹے نے پشپن نہیں سینے پہ گولی کھائی ہے۔ صدر علی وقار، آپ تو اس قوم کے بیٹے ہیں جن کی مائیں بیٹے کے جنازے پہ کہتی ہیں اگر اللہ نے مجھے 10 بیٹے بھی دیے ہوتے تو اس ملک پر قربان کر دیتی۔ آپ تو اس ملک کے باشندے ہیں جس کے نوجوان 1965 کے دن یہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو مر جائیں گے لیکن اپنے وطن کو مرنے نہیں دیں گے۔ صدر علی وقار، یہ خاک تو وہ خاک ہے جسے اپنی جان سمجھا تو عبدالستار ایدھی نے دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس
ایمبولینس سروس قائم کی. یہ خاک تو وہ خاک ہے جسے اپنی جان سمجھا تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنا فرض نبھایا. یہ خاک تو وہ خاک ہے جسے اپنی جان سمجھا تو عرفہ کریم نے تعلیم کے میدان میں پاکستان کا نام روشن کیا. اس لیے کہ سورما فتنہ باطل کو مٹا دیتے ہیں, خون دہکے ہوئے ذروں کو پلا دیتے ہیں, اپنے چاندوں کو اندھیروں میں سلا دیتے ہیں, اپنی گودی کے چراغوں کو بجھا دیتے ہیں. مثل شبیر جو پیغام عمل دیتے ہیں, ایسے ہی لوگ زمانے کو بدل دیتے ہیں. بہت خوب محمد علی. اور آئیے اب ہم سب مل کر خوش آمدید کہیں گے ایک ایسے نونہال مقررہ ہیں بلکہ جو محبت وطن کا چراغ روشن کرنے والی ہیں. تشریف لاتی ہیں آئینہ علی خان. آپ کا مادر علمی ہے جوہر ایجوکیشن سسٹم سنت نگر. آئینہ علی خان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش, اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی. شبنم آفشانی میری پیدا کرے گی سوز و ساز, اس چمن کی ہر کلی درد آشنا ہو جائے گی. اقبال کے شاہینوں, نظریہ پاکستان کے پاسبانوں, وطن عزیز کے نگہبانوں اور حکیم صاحب کے عظیم نونہالوں, موضوع سخن ہے, ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. جی ہاں جناب علی, میں پاکستانی ہوں اور مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے کیونکہ پاکستان میرا پیارا وطن ہے. سندھوں کا وطن, شہیدوں کا وطن, غازیوں کا وطن, محنت کشوں اور جفا کشوں کا وطن, بلکہ ہاں بہتی نہروں کا وطن, گاتی ندیوں کا وطن, فلک بوس پہاڑوں کا وطن, برف پوش چوٹیوں کا وطن, لہلہاتے کھیتوں کا وطن, گنگناتی افشاروں کا وطن, گلزار کی نو بہاروں کا وطن اور فطرت کے حسین نظاروں کا وطن. جنت سے کہیں بڑھ کے حسین میرا وطن ہے, ہم سر ہے فلک کی جو زمین میرا وطن ہے نور کا سیلاب یہ بہتے ہوئے دھارے, دلکش ہیں بہت اپنے گلستان کے نظارے. پاکستان کیا ہے صاحبان بصیرت, میں بھی پاکستان ہوں, آپ بھی پاکستان ہیں, ہم سب پاکستان ہیں کیونکہ پاکستان ہمارے دلوں میں ہے دھڑکن بن کر, پاکستان ہمارے ذہن میں ہے سوچ بن کر, پاکستان ہماری آنکھوں میں ہے شکر کا آنسو بن کر, پاکستان ہمارے رگوں میں ہے لہو بن کر, پاکستان ہماری شخصیت میں ہے ہماری پہچان بن کر, اور پاکستان ہمارے چاروں طرف ہے ہمارا نگہبان بن کر. میں بھی پاکستان ہوں, تو بھی پاکستان ہے, تو میری جان ہے, تو میرا ایمان ہے. عزیز نونہالوں, آئیں آج یہ عہد کریں کہ ہماری ہر کاوش, ہر عمل, ہر ادا, ہر بول, ہر بات پاکستان سے منسوب ہوگی. یہ مقدس امانت جو ہمارے اسلاف ہمارے سپرد کر گئے ہیں, ہم ہی اس کے امی ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کے لیے جان قربان کر دیں گے. اور ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ اگر ہم سندھی ہیں تو پاکستان کی سر بلندی ہے, اگر ہم بلوچ ہیں تو پاکستان کی سوچ ہے, اگر ہم پنجاب ہیں تو پاکستان کی, اگر ہم پنجابی ہیں تو پاکستان کی شادابی ہیں. تھمکتے ہوئے چاند تارے کی جانب اگر کوئی ہاتھ اٹھا تو کٹ کر گرے گا. ہم اپنے وطن کی حفاظت کا پرچم لہراتے رہے ہیں, لہراتے رہیں گے. شکریہ. جی یہ تھیں آئینہ علی خان. محبت اور قربانی کی کہانی ہے پاکستان, اور آج کا ہمارا یہ نونہال مقرر جو اپنی تقریر سے ہمارے دلوں کو گرمائے گا. آئیے مدعو کرتے ہیں محمد احمد شہباز کو. تشریف لائیں محمد احمد شہباز. اے وطن آج سے کیا ہم تیرے شیدائی ہیں, اے وطن آج سے کیا ہم تیرے شیدائی ہیں, آنکھ جس دن سے کھلی تیرے تمنائی ہے, مدتوں سے تیرے جلووں کی تماشائی ہے, ہم تو بچپن سے تیرے عاشق و سودائی ہیں.
صدر دیوکار، معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ جب میں لفظ پاکستان ادا کرتا ہوں تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، میری آنکھوں میں چمک آ جاتی ہے، میری روح خوشبو آزادی سے مہک اٹھتی ہے۔ جناب والا، پاکستان سے محبت میرے ایمان کا حصہ ہے۔ اسی وطن کی آزادی کی خاطر ہماری ماؤں نے اپنے لال وطن کو نذرانے کے طور پر پیش کر دیے۔ جناب والا، اسی وطن کی آزادی کی خاطر ہماری بہنوں نے اپنے سہاگ وطن پر قربان کر دیے۔ انہوں نے یہ قربانیاں اس لیے دی کیونکہ ان کے دلوں میں یہ عزم تھا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے روحے برگے غلام، خون دل دے کے نکھاریں گے روحے برگے غلام۔ ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی ہے، لیکن جناب والا، جب میں آج کے پاکستان کی طرف نظروں کا رخ موڑتا ہوں تو مجھے کچھ ایسے بدنصیب چہرے نظر آتے ہیں جو یہ تک نہیں سوچتے کہ انہوں نے ایک ایسے وطن میں آنکھ کھولی جہاں ان کی ماں اور بہنوں کی عزتیں محفوظ ہیں۔ وہ یہ تک نہیں سوچتے کہ انہوں نے ایک ایسے وطن میں آنکھ کھولی جہاں ان کی آزادی کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا حق حاصل ہے۔ جناب والا، لیکن پھر بھی وہ وطن عزیز کے خلاف بات کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لیکن جناب والا، میں آج بھی پوری دنیا کے سامنے سینہ تان کر اور یہ بات کہنے میں کوئی عار محسوس نہیں کروں گا کہ ہاں میں پاکستانی ہوں اور مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ ہاں جناب والا، مجھے فخر کیوں نہ ہو جب میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان، بڑی مختار، عرفہ کریم اور مانور چیمہ جیسے کرداروں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ جناب والا، جب میں اپنی مسلح افواج کو مار گایا اور آپریشن بنیاد محسوس میں کامیاب ہوتا دیکھتا ہوں تو مجھے اس بات پر فخر ہوتا ہے کہ میں پاکستانی ہوں۔ جناب والا، میں اپنے وطن عزیز سے محبت میں صرف اتنا ہی کہنا چاہوں گا، ہم زمین کو تیری ناپاک نہ ہونے دیں گے، ہم زمین کو تیری ناپاک نہ ہونے دیں گے، تیرے دامن کو کبھی چاک نہ ہونے دیں گے۔ جی مٹھانی ہے یہی، جی سے گزر جائیں گے، جی مٹھانی ہے یہی، جی سے گزر جائیں گے، کم سے کم وعدہ یہ کرتے ہیں کہ مر جائیں گے، کم سے کم وعدہ یہ کرتے ہیں کہ مر جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ قسم ہے ہمیں اپنے تازہ لہو کی، قسم زندگی کی، قسم آبرو کی، سدا ہم رہیں گے وطن کے نگہباں، وطن اپنا کعبہ، وطن اپنا ایمان۔ کسی کو یہ سودا چکانے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے، وطن پر کبھی آنچ آنے نہ دیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرا آج کا موضوع سخن ہے ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ آغاز اس بات سے کہ یہ صرف چند الفاظ نہیں بلکہ ایک ایسا احساس ہے جو ہر پاکستانی کے دل میں بستا ہے۔ اگر ہم پاکستانی ہونے پر فخر کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس عظیم تاریخ اور ان بے مثال قربانیوں پر فخر کرتے ہیں جو اس ملک کی بنیاد بنی۔ ان کی قربانیاں باآواز بلند کہتی ہیں، ہمارا خون بھی شامل ہے تازین گلستان میں، ہمارا خون بھی شامل ہے تازین گلستان میں، ہمیں بھی یاد کر لینا چمن میں جب بہار آئے۔ جناب والا، اس پاک دھرتی کو ہماری پہچان بنانے کے لیے ہمارے اسلاح نے بہادری اور ایمان کی وہ داستانیں رقم کی کہ دشمن بھی یہ پوچھنے پر مجبور ہو گیا، کون ہو تم لوگ، کہاں سے یہ طلوع صبح نو کا پیغام لائے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم وحدہ لا شریک پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم سورہ رحمان کی تفسیر رکھتے ہیں، ہماری پہچان پاکستان ہے۔ جناب والا، یہ میرا وطن عزیز بے پناہ خوبصورتی اور معدنیت سے مالا مال ہے۔ اس میں لہلہاتے کھیت، مرغزار ساز بجاتی گیت گنگناتی ندیاں اور فلک بوس چوٹیاں موجود ہیں۔ مگر افسوس، صد افسوس، پچھلے کئی برسوں سے میرے ملک کی منظر کشی انتہائی برے انداز میں کی جا رہی تھی۔ ان خبروں کو اچھالا جا رہا تھا جو اس کی بدخوامی کا سبب بنے۔ میں ان کے نہ ہونے کا اقرار نہیں کر رہی، ہاں میں یہ ضرور کہتی ہوں کہ میرے ملک میں اس کے علاوہ بہت کچھ قابل فخر ہے۔ اگر میں پاکستان کی عکاسی اپنے الفاظ میں بیان کروں تو سنیں میرا پاکستان کیسا ہے۔ میں عارفہ کریم کی ذہانت ہوں، میں عبدالستار ایدھی کا اثار ہوں، میں اشیاء ددین کا ولولہ ہوں، میں 4 موسموں کی سرزمین ہوں، میں دریاؤں کی وادی ہوں، میں پاکستان ہوں، میں پاکستان ہوں۔ الحمدللہ مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے، اس کے اداروں پر اعتماد ہے، اس کی فوجی قیادت بے مثال ہے۔ وقت پڑنے پر میں اپنے وطن عزیز کے لیے کسی بھی قربانی سے گریز نہیں کروں گی۔ میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں، خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں۔ شکریہ۔ بہت خوب ادینہ۔
ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے. اس جذبے کو الفاظ میں پرونے آ رہے ہیں ہمارے آخری مقرر محمد علی. آپ ہماری موجودہ نونہال اسمبلی کے قائد ایوان بھی ہیں. آپ کا تعلق کریسنٹ ماڈل ہائر سیکنڈری اسکول شادمان سے ہے. تشریف لا رہے ہیں محمد علی. پاکستان میری دھرتی ہے, میری ماں کی جیسی, اور مجھے یقین ہے اس ہال میں بیٹھا ہر شخص بھی ایسا ہی محسوس کرتا ہوگا اور اس دھرتی کو اپنی ماں سمجھتا ہوگا. اور میری طرح پارا چنار کے رہائشی بھی پاکستانی ہیں جو شیعہ و سنی کی تفریق کے بغیر یہاں کے باسی ہیں, اور یہ دھرتی ان کی بھی ماں ہے. فلسطین میں اسرائیلی افواج نے زمین کو آگ میں جھونک دیا, اور میری اس دھرتی پر آئے دن کبھی بلوچستان کی بہنیں, کبھی محلوں کی زینب, تو کبھی شیعہ برادری کشمیری و فلسطینی کا کردار ادا کرتے ہیں. علی وقار, یہ پاکستان میرا یا آپ کا پاکستان نہیں, یہ چند خاندانوں کا پاکستان ہے جو ان کی میزوں پر رکھا کوئی لذیذ کھانا ہے, اور جس کا جب جی چاہتا ہے اپنی مرضی کی بوٹی نوچ لیتا ہے. علی وقار, یہ عین ممکن ہے کہ پرچیاں نکال کر یہ فیصلہ کیا جاتا ہو کہ کس کی بیٹی کو کون سا صوبہ ملے گا, کس کے بھائی کی کون سی ٹکٹ ہوگی, اور کس کا والد اس ملک کا مالک بنے گا. مگر علی وقار, اس ملک سے محبت کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کو ماں سمجھا جائے, نہ کہ اس کی ماں بننے کی کوشش کی جائے. کہ میرے شہروں کو کس کی نظر لگ گئی, میری گلیوں کی رونق کہاں کھو گئی, روشنی بجھ گئی, آ گئی سو گئی, ہم تو نکلے تھے ہاتھوں میں سورج لیے, رات کیوں ہو گئی, رات کیوں ہو گئی طالبان سار. علی وقار, میں جب گھر سے باہر نکلتا ہوں تو مجھے عوام کا پاکستان نظر نہیں آتا کہ یہ تو وہ پاکستان ہے جہاں کا انصاف اور آسائش مجھ جیسے عام آدمی کے لیے نہیں, صرف پروٹوکول والے ڈالوں کے لیے. علی وقار, نیلسن منڈیلا کا نام لینے سے آزادی حاصل نہیں ہوتی, اپنی زنجیروں کی شاخوں کو کاٹنا ہوگا, ایک دوسرے کو کھڑا کرنا ہوگا کہ ہم نے کئی دہائیاں صرف پاکستانی ہونے پہ فخر کیا ہے. اب کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ یہ پاکستان ہم پر فخر کر سکے. کہ دیارے یار تیری جوشش جنوں پہ سلام, میرے وطن تیرے دامانے تار تار کی خیر, راہ یقین تیری افشان خاک و خون پہ سلام, میرے چمن تیرے زخموں کے لالا زار کی خیر. شکریہ. بہت خوب محمد علی منصور. حاضرین محترم, بتایا گیا ہے کہ ایک اور نونہال مقررہ یہاں موجود ہیں جو فہرست کے مطابق حلیمہ فیصل. حلیمہ فیصل آئیں اور محبت وطن کا حسین امتزاج جو ہے ہمارے سامنے پیش کریں. تشریف لاتی ہیں حلیمہ فیصل. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صدر, محترم اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں, السلام علیکم. مجھے آج اس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے. اس کا عنوان ہے مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے. میری پہچان, میرا مان, میری شان صرف ایک لفظ میں چھپی ہے, پاکستان. یہ وہ پاک سرزمین ہے جو اقبال کے خواب اور قائد اعظم کی جدوجہد کا روشن چراغ ہے. یہ وہ وطن ہے جس کی مٹی میں شہیدوں کا لہو شامل ہے, جس کے آسمان نے آزادی کا سورج دیکھا اور جس کی فضا میں قربانیوں کی خوشبو بسی ہوئی ہے. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. جب میں اپنے سبز لالی پرچم کو فضاؤں میں لہراتے دیکھتی ہوں,
جب میں پاکستان زندہ باد کے نعرے سنتی ہوں تو میرا دل فخر، محبت اور جذبے سے لبریز ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، پاکستان ہمیں صرف ایک زمین کا ٹکڑا نہیں دیتا، یہ ہمیں ایک مکمل شناخت دیتا ہے۔ یہ ہمیں آزادی سے جینے، سچ بولنے، نماز پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا حق دیتا ہے۔ یقین، اتحاد اور قربانی، یہی ہماری اصل طاقت ہے۔ ہم وہ قوم ہیں جو اندھیروں میں بھی امید کا دیا جلاتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے وطن سے سچی محبت کریں، اسے سنواریں، اسے روشن کریں، کیونکہ یہ صرف ایک ملک نہیں، یہ ہماری ماں ہے، اور ماں سے محبت ایمان کی علامت ہوتی ہے۔ یہ خاک پاک جسے تو ناپاک سمجھ بیٹھا ہے، یہ خاک پاک جسے تو ناپاک سمجھ بیٹھا ہے، اسے مٹی نے جنم دی ہیں انمول سپوت، جن کی گونج آج بھی دشمنوں کے دل دہلا دیتی ہے۔ آخر میں دل کی گہرائیوں سے کہتی ہوں، مجھے اپنے وطن پر ناز ہے، مجھے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ آئیے ہم سب مل کر یہ وعدہ کریں کہ ہم محنت کریں گے، ایماندار بنیں گے اور علم حاصل کریں گے۔ ہے یہی میری پہچان، میرا فخر ہے پاکستان، اسی کے دم سے میری شان، میرا فخر ہے پاکستان۔ پاکستان زندہ باد۔ بہت شکریہ حلیمہ فیصل۔ معزز سامعین اکرام، پاکستان صرف زمین کا ٹکڑا نہیں بلکہ ہماری پہچان ہے، ہماری عزت ہے، ہمارا مان ہے۔ تقریری مقابلہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ نتائج کا اعلان انشاءاللہ ہمدرد نونہال اسمبلی کے واٹس ایپ گروپ میں کر دیا جائے گا، اور پھر جانچ پڑتال کے بعد 10 ٹاپرز جو مقررین ہیں وہ اگلے مرحلے جو مضمون نویسی کا ہوگا کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے۔ اور اب میں ہماری نونہال اسپیکر عطیۃ الوکیل کو مائک سونپ رہا ہوں کہ یہ پروگرام کو آگے بڑھائیں۔ حاضرین محفل، آج پاکستان کی 78ویں سالگرہ کے حوالے سے ہمدرد نونہال اسمبلی میں کیک کاٹا جائے گا۔ نونہالوں سے گزارش ہے کہ بھرپور جذبے اور جوش کا اظہار کریں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ڈاکٹر نبیل احمد نبیل صاحب ہال میں ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ آپ یونیورسٹی آف ایجوکیشن لوئر مال میں ایسوسیٹ پروفیسر ہیں۔ سر، آپ سے میں ملتمس ہوں کہ آپ نونہالوں سے مختصر خطاب فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں محترم سید علی بخاری صاحب کا، محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ کا، جنہوں نے مجھے ان نونہالوں کے درمیان بیٹھنے کا موقع دیا، انہیں سننے کا موقع دیا۔ میں چند باتیں اس ضمن میں کرنا چاہوں گا۔ ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ دیکھیے، حکیم سعید صاحب ایک ایسے محب وطن پاکستانی تھے جنہوں نے سب سے پہلے آپ ایسے نونہالوں کے لیے آپ کی صحت کے حوالے سے ہمدرد جیسا ادارہ اس پاکستان کو دیا، آپ کو دیا۔ آپ ایسے نونہال صحت مند ہوں گے پہلے درجے پر، تو پھر دوسرے مرحلے پر آ کر آپ اچھی تعلیم حاصل کر سکیں گے۔ تو حکیم سعید صاحب کے اللہ کریم درجات بلند فرمائے، جنہوں نے اس ملک کے لیے اتنا مثبت سوچا کہ پاکستان کے لیے بہت سارے ایسے ادارے قائم کیے جن میں صحت، نونہالوں کی صحت، بچوں کی صحت، جوانوں کی صحت، بڑوں کی صحت کا خیال جو ہے وہ سب سے پہلے رکھا جاتا ہے۔ دیکھیے، اگر ایک قوم جسمانی طور پر صحت مند ہے تو وہ پھر ذہنی طور پر بھی صحت مند ہوگی۔ اچھا، پھر ایک بات میں کرنا چاہتا ہوں، یہاں ہمارے کچھ بچے آئے اور میں یہ بات سوچ رہا تھا کہ یہ ڈیفرنٹلی ایبل بچے ہیں، اور ان کا جذبہ دیکھ کر، ان کا جوش دیکھ کر، ان کا ولولہ دیکھ کر، اور ایسے اساتذہ
کو میں سلام پیش کرتا ہوں جو ڈفرینٹلی ایبل بچوں کو بک اپ کرتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور ان کو معاشرے کی مین اسٹریم میں لاتے ہیں۔ وہ بچے بھی اپنی صلاحیتوں کو منواتے ہیں، اس وقت منوا سکتے ہیں جب ان بچوں کی مناسب تربیت کی جائے گی، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، ان کو معاشرے کے ان بچوں کے ساتھ ان کے برابر کھڑا کیا جائے گا جو بچے پوری طرح صحت مند ہیں، چاق و چوبند ہیں، اپنے پورے حواس کے ساتھ معاشرے میں اپنا رول پلے کرتے ہیں۔ تو وہ بچے جو ڈفرینٹلی ایبل، میں یہ ٹرم اس لیے بھی اصطلاح اس لیے بھی استعمال کر رہا ہوں کہ جو ماڈرن دنیا ہے، ماڈرن دنیا میں یہ اصطلاح استعمال کی جاتی ہے ڈفرینٹلی ایبل بچے۔ ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ دیکھیے جو نتائج ہیں، نتائج کا اعلان تو آپ کے واٹس ایپ گروپ میں کیا جائے گا، لیکن تلفظ کے حوالے سے میں کچھ معروضات ہیں آپ سب کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ ایک لفظ ہے الغرض، لفظ ہے الغرض، اور جو ہمارے مقرر تھے انہوں نے الغرض بولا۔ پھر مارکے، یہ دیکھیے حلوہ جات، کچھ ایک زبان جو جب ہم اردو زبان بولتے ہیں تو ایک ادبی زبان ہوتی ہے جو تقریر اور تحریر میں لائی جاتی ہے، اور ایک بازار کی زبان ہوتی ہے۔ جب ہم بازار کی زبان کی بات کرتے ہیں تو مارکا جات، جب ہم تقریر میں یا تحریر میں لے کر آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں مارکے، مارکہ حق۔ پھر آپ دیکھیے فخر، فخر ہمیں اپنے پاکستانی ہونے پر فخر ہے۔ اچھا پھر ایک لفظ ہے، ہم شاید کچھ ہمارے عزیز نونہال وہ خاک، خاک، خاک پاک، وہ خاک کہتے ہیں، خاک، تو خاک۔ اب پھر ایک ہمارے نونہال نے جبر، لفظ ہے جبر، جبر کو جبر، اکا دکا مقرر جبر کو جبر بول گئے، تو جیم جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، بے ساکن ہے، رے ساکن ہے، جبر۔ پھر اسی طرح جو ہے جب ہم پاسٹ کا کوئی واقعہ بیان کرتے ہیں، اپنی تقریر میں ماضی کی کوئی بات کرتے ہیں تو ہمارا اشارہ ہوتا ہے بعید کی طرف، یعنی دور کی طرف، ماضی کی جانب۔ تو انہی جب ہم تقسیم کے واقعات کی بات کرتے ہیں، جب ہم تقسیم کی بات کرتے ہیں، جب ہم سب کانٹیننٹ کی، بر صغیر کی تقسیم کی بات کرتے ہیں تو اس یعنی 1947 کی تقسیم کی بات کریں گے تو اس یا ان یا انہی واقعات، تو ماضی کی جانب ہمارا اشارہ ہے۔ اب آپ کچھ اسی طرح غلبہ، غلبہ، کچھ اکا دکا ہمارے نونہال کہتے ہیں غلبہ، جبکہ لفظ ہے غلبہ، غین کی آواز ہے، تو یہ عربی سے اردو میں آئی ہے۔ تو گ کی آواز جو ہے، گ کی آواز اور غ کی آواز میں غلبہ اور غلبہ یا غلبہ، اس میں فرق جو ہے وہ آپ لازمی کیا کیجئے۔ غلبہ۔ اب ایک لفظ ہے سمت، تو سمت سے سمتیں، سمت آپ جسے کہتے ہیں ڈائریکشنز، سمتیں۔ اسی طرح با آواز بلند، ایک ہمارے نونہال نے کہا با آواز بلند نہیں، با آواز بلند، یعنی بلند آواز کے ساتھ۔ اسی طرح ایک لفظ جو ہے میں آخر میں بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہ ہے جد و جہد یا جد و جہد، یعنی دونوں طرح سے اس کا تلفظ جو ہے اس کا آپ خیال رکھیے گا۔ آپ سب کے لیے آخر میں پرزور تالیاں، آپ نے بہت ہی جذبے کے ساتھ
آپ نے اسٹیج پر، مقررین نے اسٹیج پر آ کر بہت ہی جذبے کے ساتھ، جذبہ ایمانی کے ساتھ، ولولے کے ساتھ اور پورے عزم کے ساتھ اور دل کی گہرائیوں کے ساتھ اپنے پاکستانی ہونے پر فخر کا اظہار کیا ہے. اور وہ طلباء و طالبات جنہوں نے سامعین کے طور پر یہاں شرکت کی ہے وہ بھی تالیوں کے مستحق ہیں کہ انہوں نے مقررین کو سنا ہے. آپ اگر اچھے لسنر ہیں، آپ اچھے سامع ہیں تو آپ کی تربیت ہوتی ہے. آپ اچھے لسنر ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے سلیقے سے، قرینے سے کہنے والے کو، بولنے والے کو سنتے ہیں، اسپیکر کو سنتے ہیں. آپ جب اچھے طریقے سے، سلیقے سے سنتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ جواب دیتے ہیں. بہت ہی ٹھنڈے دماغ کے ساتھ آپ سنتے ہیں، پھر آپ بہت ہی کیلکولیشن کے بعد، سوچ بچار کے بعد اچھے طریقے سے، سلیقے سے جواب دیتے ہیں. آخر میں ایک بار پھر ڈاکٹر انیلا سلیم صاحبہ جو آج کی صدر ہیں اور محمد نصیر الحق ہاشمی صاحب اور سید علی ہاشمی صاحب کا شکر گزار ہوں. اور وہ اساتذہ ہمارے معاشرے کا، آخر میں ایک بات کہنا چاہوں گا، وہ اساتذہ جو ہمارے گراس روٹ لیول پر بچوں کی تربیت کرتے ہیں، بچوں کو تکلم اور تحریر کا سلیقہ سکھاتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اساتذہ بھی تالیوں کے مستحق ہیں. بہت شکریہ. بہت شکریہ سر، آپ کی قیمتی نصائح ہمارے لیے مشعل راہ رہیں گی اور ہم ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. ہمارے آج کی دوسری مہمان خصوصی محترمہ جناب ڈاکٹر انیلا سلیم صاحبہ، جو کہ اورینٹل کالج جامعہ پنجاب میں شعبہ اردو میں پروفیسر ہیں. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ انہوں نے حالوں سے مختصر خطاب فرمائیں. محترمہ ڈاکٹر انیلا سلیم صاحبہ. معزز سامعین و حاضرین، السلام علیکم. میرے لیے ہمدرد اسمبلی میں آنا ہمیشہ جو ہے خوشگوار احساس رہا ہے، اور میں جب بھی یہاں پر آتی ہوں، آپ سب سے مخاطب ہوتی ہوں، تو پہلی بات میں یہ کہتی ہوں کہ میں اس فیملی کا اپنے بچپن سے حصہ ہوں. یعنی حکیم سعید کا جو لگایا ہوا یہ ایک پودا ہے، تو ہم اپنے بچپن سے اس کے ساتھ ساتھ ہی بڑے ہو رہے ہیں. ہمدرد نونہال اور پھر ہمدرد مطلب کی خدمات اور باقی جو ساری چیزیں ہیں اس میں ہم بھی شریک رہے ہیں. بہت کچھ ڈاکٹر صاحب کہہ گئے، اور مجھے تو یہاں صرف شکریہ ادا کرنا ہے اس ذمہ داری کے لیے. اور ایک تو مجھے یہاں مدعو کرنے کے لیے، اور سید علی بخاری صاحب یا جو محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ ہیں جس طرح سے اس ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، اور شکوہ ظلمت شب سے زیادہ، بلکہ وہ کر ہی نہیں رہے، اس سے زیادہ اپنے حصے کی شمع جلا رہے ہیں. تو یہ ایک جو ہے وہ قابل تحسین عمل ہے. آج کے دور میں جب ہم بچوں کے ہاتھ میں موبائل اور پھر اس سے جڑے ہوئے بہت سے مسائل، جو سب کچھ ہمارے خاندانوں میں جو ہے وہ اپنا رستہ بناتے جا رہے ہیں، اپنی جڑیں مضبوط کرتے جا رہے ہیں، وہاں پہ جب میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارے آج کے بچے تحریر اور تقریر کو اہمیت دے رہے ہیں، اچھا بولنا چاہتے ہیں، اپنے محدود وسائل میں رہتے ہوئے اپنے مسائل بھی بیان کر رہے ہیں، اور سب سے زیادہ یہ کہ جو آج کا موضوع تھا کہ ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے، اس سلسلے میں جو جذبہ آپ کا سامنے آیا، جس انداز سے آپ لوگوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، تمام اساتذہ جو اس میں شریک ہیں اس کی تیاری کے عمل میں، تمام جو ہمارے طلباء و طالبات ہیں جو جس جذبے کے ساتھ شریک ہوئے، پھر ہمدرد جو ہے وہ نونہال اسمبلی کا شکریہ کہ جنہوں نے ایسا پلیٹ فارم فراہم کیا کہ جہاں پر آ کر آج کے بچے جو ہیں وہ ان باقی بچوں سے مختلف ہو کر، بلکہ میں یوں کہوں گی کہ وہ جو ایک پوری نسل ہمارے ہاں پروان چڑھی ہے اس سے بلند ہو کر، اور یہاں مٹھی بھر تو ہیں لیکن وہ جذبہ جو ہے وہ پوری قوم میں جگا سکتے ہیں. ایک میری گزارش ہوگی یہاں کی انتظامیہ سے کہ جیسے آپ لوگ ساری ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو اس کی سرکولیشن اتنی اچھی ہونی چاہیے کہ سب گھروں میں پہنچے، یہ ان بچوں تک بھی جو اس طرح کے پلیٹ فارمز پر نہیں آ رہے یا جنہیں اس طرح سے بولنا نہیں سکھایا جا رہا،
یا جو اپنے خیالات کا اظہار تو کیا اپنے خیالات کو جمع ہی نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، یا معاشرے میں ان کا کیا کردار ہے۔ یقیناً یہاں پر آنے کے بعد آپ سب کو یہ احساس ہوا ہوگا کہ آپ لوگ بہت اہم ہیں، آپ کی بہت اہمیت ہے، آپ ایک نسل کے نمائندے ہیں، اور جو امید کا ایک پہلو یہاں پر ہم سب نے محسوس کیا اور سرایت کر گیا ہے ہم سب میں، آپ کے بولنے سے ہم جو مایوس ہوتی ہوئی نسل ہے ہمارے اندر بھی امید جاگی ہے، اور ہم بھی ایک جو ہے وہ اطمینان مجھے تو حاصل ہوا ہے کہ ہمارے بچے آج بھی اس طرح سوچنے کے قابل ہیں، اس طرح بولنے کے قابل ہیں کہ جو ایک کلچر ہم دیکھ رہے تھے، جس کلچر میں ہم پروان چڑھے، یا ہمارے سینئر جو یہاں موجود ہیں انہوں نے تو اس سے بھی بہتر ماحول دیکھا اور ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنے کا موقع فراہم کیا۔ تو اس کے لیے میں نونہال اسمبلی اور ہمدرد کی پوری جو انتظامیہ ہے، سید علی بخاری صاحب کی شکر گزار ہوں یہاں مدعو کرنے کے لیے، میرے دل میں امید کی بجھتی ہوئی شمع کو دوبارہ روشن کرنے کے لیے آپ سب کا شکریہ۔ بہت شکریہ میم آپ نے نسائی کے جو موتی پروئے ہیں ہم ان موتیوں سے بھرپور استفادہ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے آج کے آخری مہمان خصوصی محترم جناب محمد نصیر الحق ہاشمی صاحب، جو کہ میگزین ایڈیٹر روزنامہ پاکستان لاہور ہیں، اب میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ نونہالوں سے مختصر خطاب فرمائیں۔ بھرپور استقبال کیجیے محترم جناب محمد نصیر الحق ہاشمی صاحب کا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا یہ جو مقابلہ تھا ماشاءاللہ ایک سے بڑھ کے ایک مقرر تھا، یہاں پہ بہترین ہر لحاظ سے، اس میں کسی قسم کی کمی بیشی کا جو کہا جائے وہ نہیں تھا۔ اور آپ ہی کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح نے فرمایا تھا کہ یہ بچے قومی چمن کے سدا بہار پھول ہیں۔ آپ کی وجہ سے آپ حقیقی معنوں میں اس قوم کا مستقبل ہے، عکس ہیں اس کا، اور آنے والے وقت میں آپ جب اس کی باغ ڈور سنبھالیں گے تو انشاءاللہ یہ ملک جو ہے جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے نا وہ بھی پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اصل میں بات یہ ہے کہ پاکستان تو بن گیا، لیکن ہم اپنے بچوں کی تربیت پہ وہ توجہ نہیں دے سکے جو دینی چاہیے تھی۔ اس کے لیے حکیم محمد سعید کو جتنا بھی خراج عقیدت پیش کیا جائے وہ کم ہے کہ انہوں نے ایک یہ پلیٹ فارم نونہالوں کے لیے، بچوں کے لیے ایک ایسا پلیٹ فارم پورے پاکستان میں فراہم کیا، چاروں صوبوں میں، کہ جس سے وہ بچے جنہیں گفتگو کا اندازہ نہیں، بولنے کی سمجھ نہیں، انہوں نے اساتذہ کرام نے، آپ کے والدین نے آپ کو اس مقام پہ کھڑا کیا ہے کہ آنے والے وقت میں آپ اس سے کہیں بہت آگے، بہت بلند ہوں گے۔ دیکھیں گفتگو کرنے کا فن جو ہے نا وہ ہر کسی کو نہیں آتا، کوئی بول نہیں سکتا، یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے کہ آپ اسٹیج پہ کھڑے ہو کے بات کریں۔ اور یہ آج آپ جو ہے چھوٹے چھوٹے بچے، ٹھیک ہے نا، اچھے انداز میں آپ نے بات کی، اپنی بات آگے بڑھائی، یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اس سے آپ کو جب آپ کی اپنی جو تعلیم ہے نا وہ بھی بہتر ہوگی، آپ میں ایک جذبہ پیدا ہوگا، ایک حوصلہ پیدا ہوگا، اور پھر آپ میں مقابلے کا جو ایک رجحان ہے وہ جنم لے گا، اور آنے والے وقت میں آپ اچھے انداز میں اس ملک کے لیے اور اپنے خاص طور پہ اپنے بچوں کی تربیت جو ہے نا اس سے زیادہ بہتر کر سکیں گے۔ یہ پلیٹ فارم میرا خیال ہے کہ محمد سعید نے 1985 میں شروع کیا تھا، اور مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس وقت سے پہلے دن سے شاید مجھے یقین ہے کہ میں اس کا حصہ رہا اور اس کے ساتھ چلتا رہا۔ میں باقاعدہ اس نونہال اسمبلی کا ممبر تو نہیں رہا، لیکن حکیم سعید صاحب سے میری محبت ہر تقریب میں نے جانا، ان کی وقت کی پابندی، سب سے اہم چیز ان کی وقت کی پابندی، کہ وقت سے پہلے باہر کھڑے ہوتے تھے، جو ہی ٹائم شروع ہوتا تھا ساتھ میں اندر قدم رکھنا، اور یہ چیز پاکستان میں ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ہمارے اندر وقت کی پابندی بڑی بڑی اہم تقریبات میں بھی نہیں کی جاتی، جبکہ یہ بہت ضروری ہے۔ اور آپ لوگوں کو میں سمجھتا ہوں بچے کہ آپ لوگوں کو چاہیے کہ زندگی میں جب بھی آپ نے کوئی پروگرام بنانا ہے نا تو وقت کوئی بھی نہ آئے، آپ نے اس وقت پہ اپنا پروگرام شروع کر دیں، دیکھیں انشاءاللہ بہت بہتر ہوگا، بہت اچھا ہوگا۔ بہت شکریہ، مہربانی، اللہ حافظ۔ شکریہ سر، آپ کی قیمتی نصائح ہمارے لیے مشعل راہ رہیں گی۔
اب ہمارے آج کے ایک اور مہمان خصوصی محترم جناب سید احمد حسن صاحب ہال میں موجود ہیں. آپ نے آج منصف کے فرائض بھی انجام دیے. آپ ایک دانشور ہیں. سر میں آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ نونہالوں کو اپنی قیمتی نصائح سے نوازیں. بھرپور استقبال کیجیے محترم جناب سید احمد حسن صاحب کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین. معزز طلباء، اساتذہ، والدین، سب سے پہلے تو حکیم سعید صاحب کو خراج عقیدت جنہوں نے ہمدرد اسمبلی قائم کی اور ہمیں اتنے قیمتی ہیرے اس اسمبلی کے ذریعے ہمیں ملے. تو حکیم سعید کے لیے دو اشعار. دیکھ کر پھول کی ڈالی ہم نے، تیری تصویر بنا لی ہم نے، لے گئی گردش دوراں سب کچھ، ایک تیری یاد بچا لی ہم نے. ہمدرد سینٹر مبارکباد کا مستحق ہے کہ اس نے حکیم شہید کی یادوں کو سنبھالا ہوا ہے، بچایا ہوا ہے. سب بچوں نے بہت اچھی تقریر کی. ان بچوں کی تقریر سن کر میں اپنے آپ میں ایک نئی انرجی محسوس کر رہا ہوں. اور میرے بہت ہی محترم کراچی یونیورسٹی، ضیاء الدین یونیورسٹی کے سابق وائس چانسلر پیر زادہ قاسم کا ایک شعر آپ سب مقررین کی نظر کہ میرے لہو میں جل اٹھے اتنے ہی تازہ دم چراغ، میرے لہو میں جل اٹھے اتنے ہی تازہ دم چراغ، سازشی ہوا جتنے دیے بجھا گئی. آپ لوگ اس دور کے چراغ ہیں. ابھی واقعی ہمیں پاکستانی ہونے پہ فخر ہونا چاہیے، کیونکہ پاکستان کوئی عام مملکت نہیں ہے. یہ مملکت عمرہ نہیں ہے، یہ مملکت لادینیہ نہیں ہے، یہ مملکت اشتراکیہ نہیں ہے، یہ مملکت خدا ہے، یہ مملکت مصطفیٰ. اور اس مملکت کی بقا و ارتقاء دین مصطفیٰ سے وابستہ ہے. میں اپنی گفتگو کو اسی شعر پہ، علامہ اقبال کے شعر پہ ختم کر رہا ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. بہت شکریہ سر. آپ کی قیمتی نصائح ہمارے لیے مشعل راہ رہیں گی اور ہم ان پر عمل کرنے کی بھرپور کوشش کریں گے انشاءاللہ. اب وقت ہے دعائے سعید کا. پھر سے رت بدلی مجھے آ گئی یاد سعید، بات چھڑی نصیحت کی تو چھا گئی یاد سعید. وجود حوصلہ، وجود نصیحت، وجود عمل پہم، تربیت چمن مچل اٹھی تو بھا گئی یاد سعید. دعائے سعید پیش کریں گے طالبات جوہر ایجوکیشن سسٹم سنت نگر. حاضرین محفل سے التماس ہے کہ دعائے سعید کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب رب اکبر، ان کی دولت ہم کو عطا کر، ان کا ہر سو عام کرے ہم، روشن اپنا نام کرے ہم. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. صحت سب سے اچھی دولت، ہم کو ملے یہ سچی دولت. نیک عمل کی رغبت دے دے، پیارے نبی کی الفت دے دے. ربی زدنی علما، ربی زدنی علما. پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. ایک کلمہ سب کی جان بنا، ہر مسلم